بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے لاڈلے بندے بن جائیں؟ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، آپ اللہ کے چنیدہ بندے بن جائیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو خوشبخت اور خوش نصیب بنا دے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کا رزق، پورے سال کی دولت آپ کے حق میں لکھ دے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں سے بے روزگاری کو ختم فرما دے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سے اللہ پاک بے اولادی کو ختم فرما دے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ قرضے کو اللہ پاک آپ کی زندگی میں سے ختم فرما دے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ذاتی گھر عطا فرما دے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بیماری میں شفا عطا فرمائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے گھروں میں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما دے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے گھروں میں سے نعوست کا، بے برکتی کا، جادو جنات کا جو برا اثر ہے اللہ پاک آپ کے گھروں میں سے ختم فرما دے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی زندگی کو ایک ایسا نیا رخ عطا فرما دے جہاں نہ تنگ دستی ہو، نہ غربت ہو، نہ مفلسی ہو، نہ بے بسی ہو، نہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا ہو، نہ بے روزگاری ہو، نہ بیماری ہو؟ تو یہ ویڈیو مکمل طور پہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو لیلۃ القدر کی رات کا ایک خاص عمل بتانے لگا ہوں۔ یہ عمل اللہ والوں کا خاص روحانی عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حشرہ شروع ہوتا تو اپنی کمر کو کس لیتے اور ان 5 راتوں کو وہ قیام کرتے، عبادت کرتے، نوافل کا اہتمام کرتے، اپنی پوری امت کے لیے دعا کرتے۔ اب یہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات۔ کون جانے کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ 21ویں رات میں ہے، 23ویں رات میں ہے، 25ویں رات میں ہے، 27ویں رات میں ہے، یا 29ویں رات میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان 5 راتوں میں قیام کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، نوافل کا اہتمام کرتے تھے۔ میں آج اس ویڈیو کی وساطت سے آپ کی خدمت میں لیلۃ القدر کی رات کا ایک خاص عمل پیش کرنے والا ہوں۔ آپ نے اس عمل کو 21ویں رات کو بھی کرنا ہے، 23ویں رات کو بھی کرنا ہے، 25ویں رات کو بھی کرنا ہے، 27ویں رات کو بھی کرنا ہے اور 29ویں رات کو بھی کرنا ہے۔ عمل انتہائی مختصر ہے، عمل صرف ایک ہی ہے۔ آپ کو بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگے گا، لیکن جب آپ اس ویڈیو میں اس مکمل عمل کو سیکھ لیں گے تو جب آپ عمل کرنے لگیں گے تو آپ کا کچھ ہی وقت لگے گا، کچھ ہی منٹ لگیں گے۔ اتنا پرتاثیر، اتنا طاقتور ترین عمل ہے۔ جو شخص لیلۃ القدر کی رات اس عمل کو کر لیتا ہے وہ ایک نئی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ اس کی زندگی میں سے بے بسی ختم ہو جاتی ہے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا ختم ہو جاتا ہے، وہ شخص بانٹنے والا بن جاتا ہے، وہ شخص تقسیم کرنے والا بن جاتا ہے۔ اگر وہ مقروض ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی زندگی میں سے قرضے کو ختم فرما دیتا ہے۔ اگر وہ شخص بے اولاد ہے تو اللہ پاک اس کو نرین اولاد سے فیضاب کرتا ہے۔ اگر وہ شخص بے روزگار ہے تو اللہ پاک اس کو نئی زندگی عطا فرماتا ہے، روزگار والی۔ اگر وہ شخص بیمار ہے تو اللہ پاک اس کو شفاء کلی عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ شخص ذہنی، جسمانی، روحانی طور پہ کسی بھی طرح کی روحانی، قلبی، جسمانی بیماری میں مبتلا ہے تو اللہ پاک اس کو مکمل شفا عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ شخص کاروباری لحاظ سے پریشان ہے تو اللہ پاک اس کے کاروبار میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ جادو جنات کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، یعنی کہ اس کے برے اثرات اس کی زندگی پہ پڑے ہیں تو اللہ پاک اس کی زندگی کو محفوظ فرما دیتا ہے، تمام جادو جنات کے اثرات کو اس کی زندگی میں سے ختم فرما دیتا ہے۔ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز فرما دیتا ہے کہ اس شخص کی زندگی میں تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، بے روزگاری ختم ہو جاتی ہے، جادو جنات کے برے اثرات
ختم ہو جاتے ہیں، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے کہ اس کے تمام رشتہ دار عزیز و اقارب اس سے وجہ پوچھتے ہیں کہ ایسا کون سا عمل کیا کہ راتوں رات اللہ پاک نے آپ کی زندگی کو چمکا دیا۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا۔ آپ چاہتے ہیں کہ پورے سال کی بے روزگاری کو اللہ پاک ختم فرما دے، پورے سال دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والی زندگی کو اللہ پاک ختم فرما دے، تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے اور صدقہ جاریہ کے اعتبار سے لازمی شیئر کرنا ہے۔ اب لیلۃ القدر کی جو خصوصی دعا کرنا چاہوں گا، آپ تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے التماس ہے کہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ آمین لازمی لکھنی ہے۔ نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک شرف قبولیت بخشیں اور لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کی وجہ بن جائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا مسبب الاسباب یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کی زندگیوں میں سے بے روزگاری کو ختم فرما، ان کو عمدہ سے عمدہ روزگار سے نواز دے۔ یا اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی ذاتی گھر سے محروم ہیں ان کو ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ جتنی بھی بیٹیاں بہنیں بیٹے معقول رشتوں کا سارا سال انتظار کرتے رہتے ہیں ان کے معقول رشتوں کا یا اللہ تو بندوبست پیدا فرما، وسیلے اور اسباب کے دروازے کھول دے۔ یا رب العالمین جتنے بھی کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں وسعت عطا فرما، برکت عطا فرما، گھر کے کونے کونے میں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما، نعوست کا خاتمہ فرما، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ نے سب سے پہلے عمل کے آغاز میں درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ یعنی کہ نماز والا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں نماز والا درود پڑھ لیں کیونکہ اس میں اللہ پاک نے بڑا مقام رکھا ہے، اس میں اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اس سے پہلے ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھا خدا را کر کے، اب آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا۔ جو عمل بتانے لگا ہوں یہ بڑا ہی باکمال عمل ہے، اس عمل کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ نہ جانے عمل کا کون سا حصہ آپ سے چھوٹ جائے، پھر کامنٹ سیکشن میں آپ یہ کامنٹ کریں کہ عمل کی سمجھ نہیں آئی۔ اس لیے آپ نے یکسوئی کے ساتھ، تواتر کے ساتھ مسلسل کر کے آپ نے اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے میرے ساتھ ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مقدار آپ نے کتنی رکھنی ہے، آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 3 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو سب سے پہلے آپ نے عمل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جو شخص لیلۃ القدر کی رات اللہ کو راضی کر لیتا ہے، پورا سال اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی سے قرض مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی سے یعنی کہ کسی بھی اعتبار سے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس شخص کو اللہ پاک سبھی چیزیں عطا فرما دیتا ہے، تمام خزانے اللہ پاک اس کے حق میں لکھ دیتا ہے، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کا رزق اللہ پاک اس شخص کے حق میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ پاک 2 بندوں کو بہت ہی پسند فرماتا ہے، ایک جو شکر ادا کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی۔ آج جو شخص لیلۃ القدر کی رات اللہ کو راضی کر لیتا ہے، دنیا کے تمام خزانے اللہ پاک اس شخص کے حق میں لکھ دیتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کو راضی کر لینا ہے۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے تو پھر آپ کو کسی چیز کی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ پاک بن مانگے آپ کو عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے جو آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد جو عمل کرنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کرنا ہے۔ جو شخص لیلۃ القدر کی رات سب سے پہلے عمل جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیتا ہے، اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ
اللہ پاک معاف کر دیتا ہے، اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا سنجیدگی کے ساتھ اس عمل کو سمجھے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے ٹھہر ٹھہر کے جیسے آپ اللہ سے ہم کلام ہو۔ یاد رکھیں اس عمل کے دوران اگر آپ پہ لرزہ طاری ہو جائے، آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے پاس سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیں کہ فرشتوں نے آپ کو گھیر لیا اور آپ کی دعائیں قبول ہونے لگی ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں آنے والی زندگی میں معجزات دیکھو گے، وہ تمام رکے ہوئے کام، اٹکے ہوئے کام انشاءاللہ تعالی جاری و ساری ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 ٹائمز پڑھ لینا ہے، 11 مرتبہ۔ یہ لیلۃ القدر کی رات کا مخصوص عمل ہے، یہ پہلا عمل ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کو راضی کروانے کا پہلا عمل ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یہ آج کا پہلا عمل ہے۔ فوری طور پہ آپ نے پھر دوبارہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے۔ اب اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے اس رات کو قیام نصیب فرمایا، اس رات کو پڑھنے کے جو اعمال ہے وہ پڑھنے کی طاقت عطا فرمائی، اس رات کو اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں لکھا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اللہ دو بندوں کو بہت زیادہ عطا فرماتا ہے، ایک جو لوگ معافی طلب کرتے ہیں، دوسرا جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب پہلے تو معافی طلب کر لی، اللہ کو راضی کر لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ اب اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ماہ رمضان المبارک کا جو تیسرا حشر ہے، اس میں جو پاک رات ہے اس میں قیام نصیب فرمایا، قیام کرنے کی یا اللہ تو نے یعنی ہمیں ہمت عطا فرمائی، اس بات پہ شکر ادا کرنا ہے، اور روزے رکھنے کی یا اللہ تو نے توفیق عطا فرمائی، یہ محض تیری توفیق ہے، یہ تیرا کرم ہے، یہ یا اللہ یہ تیری وجہ سے ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی آپ نے شکر بجانا ہے، آپ نے تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب کتنی بار پڑھ لینا ہے؟ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی دو بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی تین بار ہو گیا۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، تسبیح کے دانوں میں پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، جس طرح آپ کو بہتر لگے، لیکن آپ نے الحمدللہ یا ربی کو صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب 21 سے مراد جو ہے نہ 21 سے زیادہ نہ 21 سے کم، جو مقدار جو ترتیب آپ کو بتانے لگا ہوں اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، فوری طور پہ اب آخری عمل کرنا ہے، وہ عمل جو ہے وہ سورہ قدر کا کرنا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آپ نے سورہ قدر کو، اگر آپ کو زبانی نہیں آتی، چھوٹی سی مختصر صورت ہے، امید کرتا ہوں سبھی کو آتی ہوگی، لیکن اگر آپ کو زبانی نہیں آتی، آپ کو ناظرہ پڑھنا آتا ہے، تو آپ سورہ قدر کو یعنی قرآن مجید کھول کے سورہ قدر کو آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس عمل کے دوران آپ نے بات چیت بھی نہیں کرنی، اس پورے عمل کے آغاز سے لے کے آخر تک آپ نے آنکھوں کو بند رکھنا ہے۔ آپ نے بالکل اس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے کہ جیسے کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو، جیسے کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہو۔ اب عمل جو ہے تیسرا یعنی کہ سورہ قدر کا آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے؟ فوری طور پہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ قدر کو پڑھنا ہے۔ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے، مقدار جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے، تلاوت کو آپ نے ٹھہر ٹھہر کے کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ اس پورے عمل کے دوران اگر آپ پہ لرزہ طاری ہو جائے یا آپ کے پاس سے کوئی گزر جائے تو سمجھیں کہ فرشتوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے اور آپ کی دعائیں آہستہ آہستہ قبول ہو رہی ہیں، آپ پہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی ہے، آپ پہ اللہ کی جو رحمت ہے، کرم ہے، وہ مرکوز ہونے لگے۔ تو اس لیے کوشش کریں اس عمل کے دوران آپ نے یعنی سنجیدگی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، آپ نے بالکل کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اس پورے عمل میں آپ نے آنکھوں کو بند رکھنا ہے، جب آپ نے یعنی کہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے اس دوران آپ نے یعنی آنکھوں کو کھول لینا ہے، کیونکہ آپ نے اگر آپ کو زبانی آتی ہے تو پھر آپ نے آنکھیں بند کر کے اس عمل کو کرنا ہے، لیکن
لیکن اگر آپ کو زبانی نہیں آتی تو آپ نے پڑھنے کی غرض سے یعنی کہ آپ نے آنکھوں کو کھولنا ہے اور آپ نے یعنی کہ سورہ قدر کو صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف اور صرف 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے. مقدار کے لحاظ سے 10 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھ لینا ہے اور ہر دفعہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے. جن لوگوں کو سورہ قدر زبانی آتی ہے وہ باقاعدہ عمل کو یعنی آنکھیں بند کر کے کر سکتے ہیں، اور جن کو زبانی نہیں آتی وہ قرآن مجید کھول کر سورہ قدر کو دیکھ کے اس کی تلاوت کر سکتے ہیں. صرف اور صرف 10 مرتبہ آپ نے سورہ قدر کو پڑھ لینا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آپ نے 10 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھ لینا ہے. یہ آج کا تیسرا اور آخری عمل ہے. اب آخر میں جس طرح شروع میں آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھا تھا یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیا تھا، اسی طرح آخر میں صلی اللہ علی محمد پڑھنا چاہیے یا درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے 3 دفعہ پڑھ کے. اس کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا لیں. دونوں ہاتھ اٹھا کے یا ارحم الراحمین یہ جو کلمات ہیں ان کو 3 دفعہ پڑھ لینا ہے. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. پھر آپ نے یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ پڑھ لینا ہے. یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب. پھر آپ نے یا ذل جلال والاکرام، آپ نے اس کو 3 دفعہ پڑھ لینا ہے. کیسے؟ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. یا اللہ تجھے تیرے شان کریمی کا واسطہ، یا اللہ طاقت کی عظمت کا واسطہ، یا اللہ جو بھی مانگا یا اللہ مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے یا اللہ وہ بھی عطا فرما. آمین آمین ثم آمین.